إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال الله في مقام آخر أولئك
الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال الله في مقام آخر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم، کسی مذہب کو ماننے والوں سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ آپ میں سے سب سے بلند مرتبے اور مقام کے حامل کون ہیں، تو ہر مذہب کو ماننے والے یہی جواب دیں گے کہ ہم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ نفوس قدسیہ ہیں جو ہمارے پیغمبر کے اصحاب تھے. مگر امت محمدیہ میں بعض ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ یقین نہیں رکھتے، وہ پیغمبر کے اصحاب کے بارے میں زبان درازی سے گریز نہیں کرتے. حالانکہ صحابہ کرام کے بارے میں تو اللہ جل شانہ نے کہ جو ظاہر اور باطن دونوں کا جاننے والا ہے، ہم میں سے کوئی انسان کسی کے اچھا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اس کے ظاہر کو دیکھ کر کے بات کرتا ہے، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ بذات فی الصدور ہے. جو بات زبان تک نہیں آتی، ابھی دل میں سوچ بچار ہوتی ہے، اللہ اس کا بھی علم رکھنے والے ہیں. ہم کسی کی اچھائیاں دیکھ کر اس کو اچھا سمجھتے ہیں، باطن کا ہمیں علم نہیں. لہذا ہمارا کسی کو اچھا سمجھ لینا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ بعین ہی اچھا ہے، کیونکہ ہم نے اس کا ظاہر دیکھا ہے، باطن نہیں. جبکہ جو اللہ ظاہر کی طرح باطن کو بھی جاننے والا ہے، خود قرآن میں ہمیں بتلا بھی دے کہ میں نے اپنے پیغمبر کے اصحاب کے دلوں کو پرکھ کے دیکھ لیا، میں نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، ایمان سے بھر دیا، میں نے ان کے تقوی کو پرکھا
پھر اللہ احکم الحاکمین ان کو کامیاب قرار دے دیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی بدبخت ان کے ایمان کے بارے میں طرح طرح کی بات کرے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین میرے پیغمبر کے اصحاب کے بارے میں خود اعلان فرما چکے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، کہ میرے پیغمبر کے صحابہ یہ حقیقی مومن ہیں، ان کا ایمان حقیقت پر مبنی ہے۔ میں ظاہر و باطن کو جان کر کے ان کے ایمان کی تصدیق کر رہا ہوں کہ میرے پیغمبر کے صحابہ حقیقی مومن ہیں، اور مومن ہونے کی، کامل مومن ہونے کی جو علامت زبان رسالت سے نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اگر ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام کی زندگیوں کو پرکھیں تو ہر صحابی ہمیں کامل مومن نظر آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کسی کے ایمان کو جانچنے کا پیمانہ قرار دیا، فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ کامل مومن دیکھنا چاہتے ہو، اگر جاننا چاہتے ہو کہ کامل مومن کون ہے، تو پیغمبر نے زبان رسالت سے فرما دیا من احب للہ وابغض للہ، کہ جس کی محبت اور نفرت اور بغض اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو، وَعَاطَى لِلَّهِ، وہ کسی کو نوازے تو اللہ کی رضا کے لیے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر کسی کو خرچ نہیں کرتا کسی پہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جس میں یہ علامات موجود ہوں، محبت اور نفرت، اللہ کی رضا اس کا معیار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی کو نوازتا ہے رشتہ داری کی بنا پر نہیں، اپنے کنبے قبیلے کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کو اگر کوئی چیز اس پہ خرچ کرنے پہ اکساتی ہے کہ اس سے میرا اللہ راضی ہو جائے گا، اور جس سے مال خرچ کرنے سے وہ رک جاتے ہیں اس نیت پر کہ ان بدبختوں پہ خرچ کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، فرمایا یہ نشانی ہے کامل مومن کی، ایسی صفات کا حامل کامل مومن ہے۔ اب اس پیغمبر کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں، ان میں یہ صفات بدرجہ عدم موجود نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر اپنے غیر مسلم بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہے، میرا حقیقی بھائی اگرچہ ہے مگر اب اس سے محبت اور نفرت اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ جب دشمن کے روپ میں اپنا حقیقی بھائی مصعب بن عمیر کی تلوار کی زد میں آتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کو قتل کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ، والد کا مقام ادب احترام اپنی جگہ، جب حضرت ابو عبیدہ مومن، پیغمبر پہ ایمان رکھنے والے، تلوار کی زد میں آنے والا، والد پیغمبر کا اللہ رسول کا نافرمان، محبت کو قربان کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو غالب کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو جو اللہ رسول کا دشمن ہے قتل کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے ماموں عاص بن ہشام کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہیں، ماموں ہے اپنی جگہ مگر اللہ رسول کا نافرمان ہے، اب مسلمانوں کے مقابلے میں، جہاد کے مقابلے میں لڑنے کے لیے نکلا ہے، تو حضرت عمر فاروق اپنے ماموں کا لحاظ نہیں کرتے، رشتے کا لحاظ نہیں کرتے، اپنی تلوار سے گردن تن سے جدا کر دیتے ہیں کہ یہ اگرچہ ماموں ہے مگر اللہ رسول کا نافرمان ہے۔ قیدیوں کے بارے میں، جب بدری قیدیوں کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشاورت کی
تو یہی حضرت عمر فاروق اپنی رائے پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کو فدیہ لے کر مت چھوڑیے، میری رائے ہے کہ ان کو قتل کر دیجیے، اور میری عمر کی خواہش یہ ہے کہ جنگ بدر میں قید ہو کے آنے والے جس مسلمان کے رشتہ دار ہیں ان کے سپرد کر دیجئے، وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے رہتی دنیا تک بتلا دے کہ صحابہ کرام کی محبت اور نفرت کا معیار اللہ اور اس کے رسول کی رضا تھی۔ جو پیغمبر نے نشانی بتلائی وہ ہر صحابی میں بدرجہ اتم موجود نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ احکم الحاکمین جانتے تھے کہ میرے پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہوں گی، دعوے ہوں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک عقیدے اور نظریے کا پیغمبر کی زندگی میں نزول وحی کے وقت ہی رد فرما دیا۔ اللہ احکم الحاکمین یہ عقیدہ رکھنے والے کہ تین کے سوا نعوذ باللہ سب جو ہے وہ صحابہ ایمان سے پھر گئے تھے، اللہ احکم الحاکمین بتلاتے ہیں یاد رکھو رضی اللہ عنہم، میں اللہ تمام پیغمبر کے صحابہ سے راضی ہوں، ورضوا عنہ، اور یاد رکھو اولئک هم المؤمنون حقا، اور انہی کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں تم جو مرضی عقیدہ رکھو میں اللہ تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں، اولئک هم المفلحون، جنت میں جانے والے، کامیاب ہونے والے یہ میرے پیغمبر کے تمام صحابہ ہیں، اولئک هم الراشدون، یہی میرے پیغمبر کے تمام صحابہ سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پہ ہیں۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون، یہی ایمان اور عقیدے میں سچے ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین انعم اللہ علیہم، کہ جن پر میں اللہ احکم الحاکمین کل جنت کے انعامات کی بارش کروں گا وہ یہ میرے پیغمبر کے یہی صحابہ کرام ہیں، اولئک هم الفائزون، جنت کا حقدار بننے والے، جنت سمیٹنے والے، کل قیامت کے دن کامیابی ان کا مقدر ہے۔ میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ میرے پیغمبر کے صحابہ کامیاب ہیں، اولئک هم الفائزون۔ اور اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یہ صرف میرے پیغمبر کے صحابہ نہیں، یاد رکھو اولئک حزب اللہ، یہ میرے اللہ کی پارٹی ہے، میرے پیغمبر کے صحابہ کی جماعت میری اللہ کی جماعت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور ان صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اب من گھڑت عقائد و نظریات کی کلی کھولتے ہوئے ببانگ طحل اعلان فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام، میرے پیغمبر کے صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ میرے پیغمبر اور ان کے صحابہ کرام وہ کافروں کے لیے سخت رویہ رکھنے والے تھے، کافروں سے سختی کرنے والے تھے، رحماء بینہم، آپس میں کوئی عداوت، کوئی بغض، کوئی حسد نہیں تھا، آپس میں بھائیوں کی طرح تھے، رحماء بینہم۔ جب اللہ احکم الحاکمین جو ظاہر و باطن کو جاننے والے ہیں وہ گواہی دیتی ہیں پھر کسی کی گواہی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی صفات کا قرآن میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا، کہ آپ ان کو کبھی رکوع میں دیکھو گے، کبھی سجدے میں دیکھو گے، کہیں اللہ کے حضور رکوع میں، کہیں اللہ کے حضور سجدے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے حضور رکوع و سجود کر کے اللہ کی رضا والے کام کس لیے کرتے ہیں کہ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کثرت سے سجدے کرنے کے نشانات ان کی پیشانیوں پہ تم دیکھ سکتے ہو۔ اسی لیے تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور کل جب ان کو جنت کی نعمتیں ملیں گی یہ صحابہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کی عظمت تو یہ ہے کہ جیسے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی، آپ کی دنیا میں آمد سے قبل ہی اللہ نے آپ کی اوصاف، آپ کی صفات کا ذکر
پہلی منزل من اللہ کتابوں میں کیا۔ صحابہ کرام کی یہ عظمت ہے کہ جہاں پیغمبر کی صفات منزل من اللہ کتابوں میں، اسی طرح پیغمبر کے اصحاب کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کے ساتھیوں کی صفات بھی تورات و انجیل میں صحابہ کی پیدائش سے پہلے بتلا دیا، ذکر کر کے بتلا دیا کہ میرے پیغمبر کے صحابہ میں یہ صفات جو ہے وہ نمایاں ہوں گی۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کے ایمان کو پرکھنا ہے کہ یہ ایمان کا دعوے دار تو ہے، حقیقت میں مومن ہے یا منافق ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی ایک نشانی بتلائی ہے۔ فرمایا آیت الایمان حب الانصار، اگر پرکھنا چاہتے ہو کہ کون مومن ہے، کس کا ایمان کا دعویٰ درست ہے اور کون منافق ہے، تو پیغمبر نے نشانی بتلائی، آیت الایمان حب الانصار، جو میرے انصاری صحابہ سے محبت کرتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندہ مومن ہے۔ وآیت النفاق بغض الانصار، اور منافق کی جو نشانی ہے تو وہ میرے انصاری صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو میرے انصاری صحابہ سے محبت رکھتا ہے اللہ احکم الحاکمین اس سے محبت رکھتے ہیں۔ جو میرے انصاری صحابہ سے بغض رکھتا ہے اللہ احکم الحاکمین بھی ایسے بدبخت کو پسند نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی وہ انسان ناپسندیدہ ہے جو میرے انصاری صحابہ سے بغض رکھنے والا ہے، ان کو ناپسند کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آسمان کے ستارے، یہ آسمان کے لیے امن کی علامت ہیں۔ جب ستارے نہیں رہیں گے آسمان کے بارے میں اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ واقع ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا میں اپنے صحابہ کے لیے امن کی علامت ہوں، جب میں ان میں موجود نہیں رہوں گا جو اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہے یہ ان فتنوں سے دوچار ہوں گے۔ اور فرمایا کہ میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کی علامت ہیں، جب تک صحابہ زندہ رہیں گے امت جو ہے وہ مصائب سے فتنوں سے بچی رہے گی، اور جب صحابہ دنیا سے اٹھ جائیں گے پھر امت کے بارے میں جو فتنوں کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہ ان سے دوچار ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کا مقام تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی کی عظمت تو یہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ان نفوس قدسیہ کے مرتبے اور مقام کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ صحابی ہے، کیونکہ صحابی کہتے ہی اسے ہیں کہ جو حالت ایمان میں پیغمبر کی زیارت کرے اور اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو، جس کے ساتھ لفظ صحابی لگ گیا اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اور صحابی کا لفظ ہی ان کے مرتبے اور مقام کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دشمنان کی طرف سے دین کی بنیادیں ہلانے کے لیے اولین جو دین کے راوی ہیں ان پہ تبرہ کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ احکم الحاکمین نے محدثین سے یہ کام لیا کہ متفقہ طور پر تمام اہل السنہ نے یہ عقیدہ وضع کر لیا کہ الصحابہ کلہم عدول، کہ ہر صحابی عادل ہے۔ جب پیغمبر کی کوئی بات صحابی تک پہنچ جاتی ہے کہ یہ صحابی نے کہا ہے، اس کا نام پتہ معلوم نہیں، صرف اتنا پتہ چل جائے کہ یہ صحابی نے بات کہی ہے، شاگرد بتلا دے کہ میرے استاد صحابی تھے ان سے میں نے یہ بات سنی ہے، اس صحابی کے نام کا علم نہ بھی ہو پھر بھی وہ پیغمبر کا سچا فرمان مانا جائے گا، کیونکہ جب صحابی نے بتلائی ہے تو تمام صحابہ عادل ہیں۔ اور صحابہ کرام کی عظمت تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کی عظمت ان کے مقام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہ،
کہ بہترین زمانہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا زمانہ ہے، اس کے بعد بہترین زمانہ صحابہ کا، اس کے بعد بہترین زمانہ صحابہ کے شاگرد تابعین کا، اس کے بعد بہترین زمانہ صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد تبع تابعین کا۔ اور پیغمبر سے پوچھا گیا کہ زمانوں کا تو آپ نے بتلا دیا، اب ہمیں یہ بھی بتلا دیجئے کہ لوگوں میں سے افضل کون ہیں، مرتبے مقام والے کون ہیں، تاکہ رہتی دنیا تک لوگوں کو امت محمدیہ کے نفوس قدسیہ کا علم ہو سکے۔ تو پیغمبر نے فرمایا خیر الناس قرنی، بہترین لوگ کہ میرے زمانے کے لوگ ہیں یہ صحابہ کرام ہیں، ثم الذین یلونہم، امت محمدیہ میں سے پہلا نمبر صحابہ کا ہے، دوسرا نمبر صحابہ کے شاگرد تابعین کا ہے، ثم الذین یلونہم، امت محمدیہ میں سے فضیلت مرتبہ مقام کے لحاظ سے تیسرا نمبر صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد تابعین کا، تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ ان لوگوں کو پیغمبر نے کہا کہ امت میں سے افضل ترین نفوس قدسیہ میرے صحابہ ہیں، دوسرے نمبر پر میرے صحابہ کے شاگرد تابعین ہیں، تیسرے نمبر پر میرے صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد تبع تابعین ہیں۔ لوگوں میں بھی زمانوں کے اعتبار سے بھی پیغمبر نے خود زبان رسالت سے وضاحت فرما دی۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کہ جن کے بارے میں اللہ قبل حاکمین فرما رہے ہیں رحماء بینہم، اللہ نے گواہی دے دی ہمیں کسی واقعہ کی، کسی اور تحقیق کی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی جب ہم صحابہ کرام کا آپس میں ایک دوسرے سے ادب، احترام، پیار اور محبت دیکھتے ہیں تو اللہ احکم الحاکمین کا یہ فرمان ہمیں سچ نظر آتا ہے کہ رحماء بینہم، صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے بھائیوں سے بڑھ کر سلوک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب مکہ سے ہجرت کر کے کہ مہاجرین انصار کے پاس مدینہ گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ جو قائم کیا تھا، صحابہ کرام نے آپس میں جو اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا تھا، حتیٰ کہ جس کی 2 بیویاں تھیں وہ دونوں میں سے اپنے بھائی کے لیے جسے وہ پسند کرے طلاق دے کے اس کی بیوی بنانے کے لیے تیار نظر آتا تھا۔ جائیداد سے، کاروبار سے آدھا حصہ وراثت سمجھتے ہوئے اپنے بھائی کو، جس کو پیغمبر نے اس کا بھائی قرار دے دیا، دینے کے لیے خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ تیار نظر آتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کا پیار ہی تو ہے کہ آپ نے جنگ یرموک کا واقعہ کئی مرتبہ سنا ہے کہ زخمی صحابہ تڑپ رہے ہیں، ایک صحابی پانی کی آواز دیتا ہے کہ مجھے پانی پینے کی طلب ہے، صحابی دوڑ کے صحابی کو پانی پلانے کے لیے پاس جاتا ہے، دوسرا زخمی صحابی پانی پکارتا ہے، اشارے سے اپنے دوسرے بھائی کی طرف وہاں پہنچتا ہے، تیسرا صحابی جو زخموں سے چور اس کی زبان سے پانی کا لفظ یہ دوسرا صحابی سنتا ہے، اشارہ کرتا ہے مجھ سے پہلے میرے دوسرے بھائی اس زخمی صحابی کو پانی پہنچاؤ۔ اسی طرح چوتھے تک پہنچا، اس کو پلا کے پیچھے پلٹتا ہے۔ تینوں صحابہ جو اپنے سے زیادہ دوسرے بھائی کو ترجیح دینے والے سے جام شہادت نوش کرتے نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ آپس کا پیار اور محبت، یہ 2 واقعات ہی اس بارے میں کافی ہیں، بلکہ اللہ کا الحاکمین نے تو خود فرما دیا کہ پیغمبر جو میں نے صحابہ میں محبت قائم کر دی، آپ ساری کائنات کا خزانہ خرچ کر کے بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ صحابہ کرام کی عظمت اگر آج کا اشرف المخلوق ہونے کا دعوے دار نہیں سمجھتا تو یہ اس کی بدبختی ہے، نااہلی ہے، ایمان کی جو ہے وہ کمی ہے۔ جبکہ پیغمبر کے اصحاب کا احترام اور ادب تو جنگل کے وحشی درندے اور موذی جانور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے کہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ، صحابہ کے ایک دستے کے ساتھ
جہاد میں مصروف، ایسے جنگل، گھنے جنگل میں پہنچتے ہیں، رات ہو جاتی ہے کہ جہاں موذی جانور، وحشی درندے موجود ہیں۔ صحابہ کرام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اب یہ رات کے لمحات ہمیں جہاں گزارنے ہیں، مگر جدھر نظر جاتی ہے موذی جانور اور وحشی درندے نظر آتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنے کے بعد عقبہ بن نافع بلند مقام پہ کھڑے ہو کے بلند آواز سے جنگل میں بسنے والی اللہ کی مخلوقات کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ جنگل میں بسنے والوں، ہم پیغمبر کے صحابہ ہیں، آج ہمیں جہاں اس جنگل میں رات بسر کرنی ہے، لہذا ہماری خاطر اس جگہ کو خالی کر دو۔ تو صحابہ گواہی دیتے ہیں، وحشی درندے اپنے جانوروں کو، اپنے بچوں کو اپنے جو ہے وہ دانتوں سے پکڑ کے دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر 40 سال تک اس جنگل میں کسی موذی جانور یا وحشی درندے کو نہیں دیکھا گیا کہ ایک صحابی نے صرف درندوں کو، موذی جانوروں کو مخاطب ہو کے اتنا کہا کہ ہم پیغمبر کے صحابہ ہیں، ہمیں اس جگہ کی ضرورت ہے، یہ جگہ خالی کر دو۔ پھر 40 سال تک وہاں کوئی موذی جانور کا درندہ نظر نہیں آیا۔ آج اسی جگہ پہ معروف شہر کیروان جو ہے وہ موجود ہے کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں درندوں اور موذی جانوروں کے جو صحابہ کا مقام تھا اس کو بتلانے کے لیے آج بھی علامت کے طور پہ موجود ہے۔ یہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں کہ صحابی کا پیالہ دریا میں گر جائے تو امیر مخاطب ہو کے سمندر کے پانی سے کہ یہ پیغمبر کے صحابی کا پیالہ ہے، واپس کر۔ پانی کی لہر صحابی کا پیالہ جو ہے وہ باہر نکال دے۔ یہ میرے پیغمبر کے صحابہ کی عظمت ہے۔ اسی لیے تو اللہ احکم الحاکمین نے رہتی دنیا تک قرآن کریم میں ایک ایک جو ہے وہ عنوان کے تحت پیغمبر کے صحابہ کی عظمت کے اعلان فرمائے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک الذین انعم اللہ علیہم۔ اللہ احکم الحاکمین نے کامیابی کا بھی، رضا کا بھی پیغمبر کی زندگی میں اعلان فرما دیا۔ بلکہ اہل بدر جو 1400 صحابہ جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی، جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تم جو ہے وہ آج دنیا میں سب سے افضل انسان ہو، اور اسی طرح اہل بدر کا جو مقام ہے، اللہ احکم الحاکمین اہل بدر سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اللہ احکم الحاکمین جنگ بدر میں شامل ہونے والے تمام صحابہ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں آج کے بعد جو چاہو کرو، میں اللہ احکم الحاکمین نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ تھا پیغمبر کے صحابہ کا مقام، ان کی شان، ان کا مرتبہ۔ ہمارے لیے اللہ احکم الحاکمین نے یہی ان صحابہ سے محبت کا معیار ٹھہرایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ جب تک تمہارا عقیدہ، تمہارا عمل صحابہ جیسا نہیں ہوگا، تم ہدایت پر نہیں ہوگے۔ اگر تم ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، تم بھی چاہتے ہو کہ صحابہ کی طرح اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، ہمیں بھی اللہ جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھی صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ سے سچی محبت اور پیار رکھنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب